السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور کلمے جیسی نعمت سے نوازا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اقرار کیا کہ یا اللہ تیری ہی مان کر چلیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات جاری فرمائے ہیں۔ ان احکامات کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے رجوع کرنا پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس صورت میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آراف، اس سورت کا نام آراف اس لیے رکھا گیا کہ اس میں آراف اور اصحاب آراف کا جو ہے وہ تذکرہ آیا ہے، اور آراف والے جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کا نہ تو کوئی مثبت پہلو اتنا زیادہ مضبوط ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں، اور نہ ہی کوئی منفی پہلو اتنا خراب ہوگا کہ وہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں۔ اس لیے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر رہیں گے، لیکن وہ امید کرتے ہوں گے کہ ان کا مالک، ان کا رب ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس میں تذکرہ ہے اس چیز کا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مدت گزر چکی تھی کفار مکہ کو سمجھاتے، اور لیکن اس کے باوجود ان کا جو ہے وہ اعراض کرنا، ان کی ہٹ درمی اور مخالفانہ ضد اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو قریب تھا کہ حکم دے دیتے کہ اب ان سے خطاب بند کر کے دوسروں کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ تم نے جو روش اپنے پیغمبر کے مقابلے میں اختیار کر رکھی ہے، ایسی ہی روش تم سے پہلی قوموں نے اپنے پیغمبروں کے مقابلے میں اختیار کی، جس کا وہ بہت برا انجام دیکھ چکے تھے، اور تمہارے قریب ترین وہ علاقے بھی پائے جاتے ہیں جہاں پر ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب نازل ہوئے۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کو عام خطاب کیا گیا اس میں کہ ہجرت جو ہے وہ اس کا دور بہت قریب آ چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر پر اس پہلو کو بھی واضح کیا گیا کہ جس میں پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ جو منافقانہ روش اختیار کرنے، ان کی سمع اور طاعت کا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے، اور حق اور باطل کی تمیز سے واقف ہونے کے باوجود باطل پرستی اور بت پرستی میں غرق رہتے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حکمت کے ساتھ تبلیغ کے متعلق چند اہم ہدایات دی گئیں، اور پھر ان کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کی نصیحت کی گئی کہ یہ جو مخالفین ہیں ان کے ضد کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کی مخالفانہ ضد کی وجہ سے کہیں تمہارے اندر جذبات کا کوئی ایسا قدم نہ ہو جائے جو صبر اور ضبط کو توڑ دے۔ اس لیے ہر معاملے میں ضبط اور صبر سے کام لینا ہے تاکہ اصل جو مقصد ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اس صورت کا شروع جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات ایسے حروف کو کہتے ہیں جو کٹے ہوئے حروف ہوں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اور نہ ہی ان کے معنی نہ جاننے سے ہمارے دین، اسلام یا عقائد پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ اس لیے ان کو اسی طرح ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد تذکرہ آتا ہے اس میں آدم علیہ السلام کا، اور جس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا، جو کہ اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں رہتا تھا، فرشتوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو آگ سے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن آدم جو تھے وہ اپنی ضد پر اڑے نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے ان کو کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور پھر سب سے پہلا حملہ جو شیطان نے کیا وہ انسان کی شرم حیا پر کیا۔ جس وقت ممنوع شجر کو کھایا تو ان کی شرمگاہیں ان کے اوپر کھل گئی، لیکن اللہ نے جو فطری جذبہ ان کے اندر رکھا تھا اس کے حساب سے ان کو محسوس ہوا کہ ہمیں اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ لینا چاہیے، یعنی گویا ان شیطان نے جو پہلی چال چلی وہ انسان کی حیا اور فطر شرم کو ختم کرنے کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نہ رہے تجھ میں حیا تو کر جو تیرا دل چاہے، یعنی حیا انسان کے ایمان کا ایک لازمی جز قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد تذکرہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جتنے بھی معجزے ہوئے ان کا،
اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو تنبیہ کی گئی کہ وہ کم ماپ مت کریں، اور یہ ساری چیزیں اور یہ سارے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے اتنی فضیلتیں اور اتنے معجزے دیکھنے کے باوجود جو انکار کیے، ان کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ اپنی غلطی کر کے اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہوتے، نہ ہی توبہ کرتے ہیں، بلکہ جس طرح ان کو جو ہی گناہ کا موقع سامنے آتا ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بد نصیب لوگ ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس جو نسخہ کیمیا یعنی اللہ نے قرآن دے دیا ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے ناموں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو تو اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، اس کے ناموں میں کجی مت کرو، اس کے ناموں میں عیب مت ڈالو، اور اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ جب بھی اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ایسا انسان جو علم کو حاصل نہیں کرتا، اس کی مثال اور دنیا کی طرف جھک جاتا ہے، اس کی مثال کتے کی طرح دی ہے کہ وہ ہر وقت ہانپتا ہی رہتا ہے، اس کو صرف اور صرف دنیا کا لالچ اور دنیا کی طمع اور حرص ہی لے ڈوبتی ہے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا، اگر اس کو کوئی پتھر بھی مارے تو وہ اس کی طرف بھی یہ سوچ کر متوجہ ہو جاتا ہے کہ شاید کسی نے مجھے کوئی ہڈی یا روٹی کا ٹکڑا ہی ڈالا ہو۔ اس کو اپنی اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دنیا کی حرص میں مبتلا ہو کر دنیا میں ہی غرق ہوا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس سورت کے آخر میں جو ہے وہ حکم دیا کہ جس وقت جو فرشتے تمہارے رب کے حضور متقرب ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گمانڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ تسبیح کیا ہے اس کی؟ تسبیح یہ ہے کہ اللہ بے عیب ہے، اللہ بے نقص ہے، اللہ بے خطا ہے، ہر قسم کی کمزوریوں سے ماورا ہے، وہ لا شریک ہے، بے مثل ہے۔ اس کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے ہمیشہ اس کا اظہار جو ہے وہ اس میں مشغول رہتے ہیں۔ اس مقام پر حکم ہے کہ جو شخص بھی سجدے کی آیات کو پڑھے یا سنے تو وہ سجدہ کرے، تاکہ اس کا حال بھی جو قریب کیے گئے فرشتے ہیں ان کے حال کے موافق ہو جائے، اور ساری کائنات کا انتظام چلانے والے کارکن جس خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی جھک جائے اور اپنے عمل سے ثابت کر دے کہ نہ تو وہ کسی گھمنڈ میں مبتلا ہے اور نہ ہی خدا کی بندگی سے منہ موڑنے والا ہے۔ قرآن مجید میں 14 ایسے مقامات ہیں جہاں سجدے کی آیات آئی ہیں۔ ان آیات پر سجدے کا جو ہے وہ کرنا بالکل شرع سے ثابت ہے، اور ان کے اوپر سب لوگ جو ہے وہ متفق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی بڑے مجمع میں قرآن پڑھتے، جب سجدے کی آیت آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے، جو جہاں ہوتا وہیں سجدہ ریز ہو جاتا، حتیٰ کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ ملتی تو وہ اپنے آگے والے شخص کی پیٹھ پر سجدہ کر دیتا۔ اسی لیے یہاں پر سجدہ جو ہے وہ ہے، سورت کا اختتام سجدے پر ہی ہوا ہے۔ سبحانک ربک رب العزت